ایک طرف تو پوری دنیا میں مکہ دفاعی معاہدے کی گونج ہے تو وہیں دوسری جانب ایک مرتبہ پھر کشیدگی ایران امریکہ جنگ کا دوبارہ سے شروع ہونا اور پہل ایران نے یو اے ای کو نشانہ بنا کر دی ہے۔ کچھ بہت بڑی اپڈیٹس ہیں، بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اگلے چند گھنٹے اہم ہیں کیونکہ میک اور بریک مومنٹ ہے۔ پاکستان ابھی بھی ایران اور امریکہ میں ثالثی کی کوششیں تو کر رہا ہے، لیکن کیا یہ فروٹفل ثابت ہو پائے گا، یہ اہم سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 8 اگست 2026 ہفتے کا دن۔ ناظرین کرام، کچھ انتہائی عام ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ایک مرتبہ پھر دلچسپ لیکن تشویشناک ہو چکی ہے۔ ایران نے پہل کر دی ہے اور متحدہ عرب امارات پہلا نشانہ بنا ہے۔ ابنائے ہرمز کا معاملہ ابھی بھی لٹکا ہوا ہے اور ایک طرف تو عمان اور ایران کے درمیان معاملات طے ہونے کے قریب ہیں اور اس میں سائلنٹ پارٹنر جو ہوگا اس معاہدے کا وہ امریکہ ہوگا، لیکن ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ امریکہ آفیشلی اس کا حصہ نہ ہو، یہ ایران اور عمان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو اور اسے اسلام آباد ایم او یو کے ایک ایڈیشن کے طور پر پبلش کیا جائے بٹوین ایران اینڈ عمان۔ اور پاکستان تو میڈیٹر ہے ہی، جیسے اس سے پہلے اسلام آباد ایم او یو پر امریکہ اور ایران کے صدور کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم کے دستخط تھے، لیکن اسی سب کے دوران ابنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ، یو اے ای اور دبئی کی فلائٹس جو ہیں ان کا کینسل ہونا شروع ہونا، اس وقت اندر کھاتے کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کیا ایک مرتبہ پھر کشیدگی جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ تو امریکہ اور ایران کے درمیان پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے دیکھ لی کہ ایک دوسرے پر حملے دونوں نے روکے ہوئے ہیں اور اس دوران ثالثی بھی ہو رہی ہے۔ ابنائے ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے معاملات کے کو فائنل ٹچز بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن کیا یہ معاملہ اسی طرح سے آگے بڑھے گا، یہ سوال اہم ہے اور اس کے حوالے سے 7-8 ڈیولپمنٹس ہیں جن کے بعد ایک کلیئر پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے کامنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین کرام، کچھ بڑی اپڈیٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو ایران نے ایک بڑا دلچسپ کام کیا ہے کہ ایران نے جنگ کے دوران پاسداران انقلاب کے ہاتھوں تباہ ہونے والے امریکی طیارے سمیت ڈرونز کی باقیات نمائش کے لیے پیش کر دی ہیں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے امریکی جنگی طیارے کے ملبے اور دیگر امریکی اور اسرائیلی فضائی اثاثوں کی باقیات کو ایک نمائش میں پیش کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری کی گئی نمائش میں ایک امریکی F-15E اور اسٹرائک ایگل کے ملبے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ نمائش میں امریکی F-15E کے پائلٹ کی ایجیکشن سیٹ، طیارے کی کنوپی کا حصہ، دم کا ایک حصہ اور دیگر ملبہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ MQ-1 پریڈیٹر اور MQ-9 ریپر ڈرونز کی باقیات بھی نمائش کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ یہ نمائش ایک زیر زمین پاسداران انقلاب کی تنصیب میں کی گئی اور اسے ایران اپنی فضائی دفاعی صلاحیت اور جنگ کے دوران حاصل ہونے والے کامیابیوں کی علامت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یہ نمائش ایران کے لیے محض جنگی ملبے کی نمائش نہیں بلکہ امریکی فضائی طاقت کے خلاف اپنی دفاعی کامیابی کا علامتی مظاہرہ جو ہے ایران کی طرف سے یہ ہے۔ اور امریکہ جس کے اندر آلریڈی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب اسلحہ نہیں ہے، ہمارا ڈپلیٹ کر جائے گا، ہمارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم مزید ایکسپوز ہو جائیں گے مڈل ایسٹ میں، ہم خود کو بھی نہیں بچا پائیں گے، ایلائز بھی تنگ آئیں گے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ اب ان کے اپنے گلے پڑتا جا رہا ہے۔ اچھا، وہیں دوسری طرف ناظرین کرام، ایران کی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسن محبی نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز دوبارہ کھلنے کا انحصار امریکہ کی جانب سے ایران کی تمام شرائط قبول کرنے پر ہے، یعنی امریکہ ایران کی شرائط قبول کرے ہرمز کھل جائے گا۔ اس کا ایران اور عمان کے درمیان جاری مذاکرات سے تو کوئی تعلق نہیں۔ ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ایران کے مخصوص طریقہ کار اور شرائط سے مشروط ہے۔ بیسیکلی IRGC کو یہ بیان دینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ obviously جو ایران کے اندر ماڈریٹ سائیڈ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان معاملات طے ہو گئے تو ابنائے ہرمز کھل جائے گا، لیکن پاسداران انقلاب نے یہ سرخ لکیر کھینچ دی ہے کہ امریکہ والا معاملہ جب تک حل نہیں ہوتا ہم نے بات آگے نہیں بڑھانی۔ اس سے قبل چونکہ ایک امریکی عہدیدار نے جمعے کو دعویٰ کیا تھا کہ ایران اور عمان کے درمیان پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ابنائے ہرمز جلد دوبارہ کھولا جائے گا، جس سے تیل کی برآمدات بحال ہونے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی۔ اچھا، اب ایرانی وزیر خارجہ جو ہے ناظرین کرام، انہوں نے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ حوصلہ افزا دی ہے۔ پاسداران انقلاب نے تو واضح کر دیا کہ عمان کے ساتھ معاہدہ ہو بھی گیا تو ہم نے تو ابنائے ہرمز کھولنی نہیں ہے، یہ تو امریکہ ہماری ایک ایک بات مانے گا، تمام شرائط مانے گا تو کھلے گا۔ لیکن چلیں
एक अच्छी डेवलपमेंट तो होगी कि आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के वाले से ईरान और ओमान में कोई सेटलमेंट हो जाए। अब्बास इराक्ची ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जी, और इन्होंने कहा है कि ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ के जरिए बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए एक नए रास्ते के मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तेहरान और मस्कत इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी बहरी रास्ते के क़याम पर बातचीत कर रहे हैं। अब्बास इराक्ची ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने का मामला सिर्फ नए बहरी रास्ते की क़याम तक महदूद नहीं, इसके लिए दीगर शराइत भी पूरी होंगी। इन शराइत में अमरीकी खिलाफ वर्जियों पर ईरान को मुआवजे की अदायगियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ईरान और ओमान के दरमियान इस वक्त आर्जी बहरी रास्ते के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं और किसी मुमकिना इंतजाम के इंतहाई करीब जो है वो दोनों मुल्क पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब ईरान का मुतालिबा क्या है, ईरान की शराइत क्या है? तो ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर बैनुल अक़वामी उमूर के मुशीर जो हैं अली अकबर विलायती, ये नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के सीनियर इंटरनेशनल अफेयर्स के एडवाइजर हैं। इन्होंने खित्ते से तमाम गैर मुल्की फौजी दस्तों के मुकम्मल इनखला का मुतालबा कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में अली अकबर विलायती ने कहा कि खित्ते में हालिया पेशरफ्त ईरान की मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी ईरानी अवाम के अज़्म और मज़ामत की जुर्रत का नतीजा है। अमरीका और इसराइल की मुबैना नाकामी इस बात की जरूरत को मजीद उजागर करती है कि गैर मुल्की अफवाज जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बुनियादी सबब है, यानी अमरीका की जो अफवाज है, मुकम्मल तौर पर खित्ते से निकल जाएं। अच्छा, इसके साथ ही साथ ओमान ने भी स्टेटमेंट दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से हमारी तामीरी बातचीत जारी है और IRGC ने कह दिया है कि अमेरिका हमारी शराइत मानेगा तो आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी। ये सारी चीज़ें तो आ गई। अब हुआ क्या है नाज़रीन इकराम कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा नहीं था, पिछले कुछ दिनों से सब अच्छा था, बड़ा खामोशी थी, लेकिन ईरानियन मिसाइल जो है उसने UAE के ऑयल जाइंट एडनॉक जो है उसके बहरी जहाज को हिट किया है, उसके ऑयल टैंकर को हिट किया है। एडनॉक नाज़रीन किराम क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली ये UAE की कंपनी है और UAE की ये जाइंट है, UAE की बहुत बड़ी कंपनी है और जारी बात है कि ये इंतहाई अहम तरीन है और इसकी वेसल को अब जो ईरान है उसकी तरफ से हिट कर दिया गया है। IRGC की पासदारान इनकलाब की नेवी ने इसको हिट किया है और अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसको सिर्फ हिट नहीं किया बल्कि इसे बोर्ड भी किया है, यानी इसके ऊपर IRGC के फौजी जो हैं इस बहरी जहाज के ऊपर चढ़े हैं, उन्होंने इसे बोर्डिंग करके इसे सीज भी कर लिया है। अब ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें मजीद क्या मामला होता है, UAE इसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, मैं जाती तौर पे हमेशा से ये सोचता आया हूं कि भाईजान जो सूरत हाल है ना, इसमें अगर समझना है कि क्या होने जा रहा है तो आप एयर स्पेस को देखें और इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है, चाहे वो कनाडा है, यूरोप है, जो ज़रा वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी एयरलाइंस, क्योंकि वो सेफ्टी को लेके अपने शहरियों की आम हमारे जैसे मुल्कों से ज़रा ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो अब एयर कनाडा की मिसाल ले लें, उसने दुबई की और UAE दुबई की फ़्लाइट्स जो हैं वो 2027 तक ही कैंसिल कर दी हैं। यानी ना तो ये तनाज़ा जल्दी हल होता हुआ नज़र आ रहा है और इसके अंदर अरब ममालिक जो हैं वो इस वक्त अच्छे खासे परेशान भी हैं, अच्छे खासे टेंस भी हैं और देखना यह है कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है। लेकिन सूरत हाल कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है एज ऑफ वी स्पीक, और ये ऊंट कहाँ पर किस करवट बैठेगा, ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा, यकीन माने अभी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी था जो हमने आपके सामने डिटेल्स कुछ रख दी हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।